بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العلی العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی چیزوں سے، ایسی حرکتوں سے منع فرمایا جو نفرت کا ذریعہ، جھگڑے کا، لڑائی کا، فساد کا ذریعہ ہو سکتے ہیں، کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کسی کا نام نہ بگاڑو، کسی کو ذات پر، قوم پر، اس کی شکل و شباہت پر کوئی طعنہ زنی نہ کرو۔ اگر کوئی اس طرح کی غلطیاں ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ کسی کے اندر بدگمانی نہ کرو کہ یہ اس وجہ سے یہ عبادت کر رہا ہے اور اس وجہ سے یہ اچھائی کا برتاؤ کر رہا ہے۔ نہیں، جو کچھ ظاہر ہے اسی ہی کے مطابق آپ اس کے متعلق ذہن رکھو۔ بری سوچ رکھنا، بدگمانی کرنا گناہ کا کام ہے۔ کسی کی جاسوسی نہ کرتے پھرو کہ اس کو دیکھتے پھرو کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کی کیا حرکات سکنات ہیں۔ نہیں، کوئی مسلمان کسی کی غیبت نہ کرے، غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ ساری وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ماحول خراب ہوتا ہے، علاقے میں فساد مچتا ہے۔ تو یہاں سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی اصلیت اور ذات بتلائی کہ تم جو پیدا ہوئے ہو، بھلے مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت، اصل تمہارا ابا اماں تو ایک ہی ہیں۔ کسی بھی قوم کے تم ہو، لیکن تمہارا ابا آدم اور تمہاری امی حوا۔ جب تمہارا ماں باپ ایک ہی ہیں تو پھر لڑنے کی، جھگڑنے کی، کوئی کسی کو اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھے، اس کا کیا مطلب؟ اور باقی جو قومیں ہیں، قبیلے ہیں، الگ الگ خاندان ہیں، یہ صرف تعارف کے لیے ہیں۔ ان کی وجہ سے کوئی اپنے آپ کو عزت والا نہیں کہہ سکتا کہ وہ گھٹیا اور میں بڑھیا۔ نہیں، ہاں اگر عزت ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر ہے۔ جس کو دین کی زیادہ سمجھ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ تعلق ہے، وہ بے شک عزت والا ہے۔ اور اس کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے کہ کس قوم کا ہو، کس خاندان کا ہو۔ جسی بھی شخص نے تقوی کی زندگی اختیار کی وہ عزت والا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کسی بھی طرح کے اعمال گزارتا ہے، کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی وہ نظر میں ہے، اللہ تعالیٰ ان حالات سے واقف ہے۔ تو پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو میں نے پیدا کیا ہے تمہیں ایک ہی مذکر اور مؤنث سے۔ انسان کو پیدا کرنے والا اللہ۔ اوپر تھا کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام نہ لگاؤ، لڑائیاں نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، غیبت نہ کرو، طعنہ نہ دو۔ یہاں ہے کہ تمہارے ماں باپ ایک ہی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ میں دنیا کے اندر انسان کو پیدا کروں، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ مٹی لے آؤ، مٹی لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے حضرت آدم کا ڈھانچہ بنایا۔ حالانکہ یہ اتنی بڑی زمین ہے، آسمان ہے، سورج چاند ستارے، پورا جو دنیا کا نظام ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ فرمایا کہ ہو جا تو ہو گئے۔ اور انسان کو بھی اگر اسی طرح سے پیدا فرماتے تو اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن عظمت کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ہاتھ سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور اس سے زیادہ حسین، انسان سے زیادہ خوبصورت،
انسان سے زیادہ عقل مند، انسان سے زیادہ عظمت والی اور کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، اور طور سینا پہاڑ کی قسم، اور مکہ مکرمہ کی قسم۔ انسان سب سے زیادہ حسین ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خود اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، پھر اس کی عظمت کے لیے ایک امتحان لیا اس وقت کی مخلوق سے۔ اس وقت میں جنات تھے اور انسان یہ فرشتے تھے، حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی، اور جنات نے انکار کیا کہ نہیں ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی، قیامت تک لعنت ہوگی، اور قیامت آنے کے بعد بھی وہ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ کس نے اللہ تعالیٰ کا وہ حکم نہ مانا جس حکم کے اندر انسان کی عظمت سامنے آ رہی تھی۔ تو اسی سے علماء کہتے ہیں جب شیطان نے، ابلیس نے، جن نے انسان کی توہین کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب کی دیا، تو اگر کوئی انسان بھی انسان کی توہین کرے گا تو وہ بھی عذاب کا حقدار ہوگا۔ تو پھر کچھ عرصے تک حضرت آدم علیہ السلام اکیلے رہے، پھر تنہائی محسوس کی، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیارے تھے، اللہ تعالیٰ کو نظام بھی چلانا تھا، پھر خواہش ہوئی کہ میرا کوئی ساتھی ہو، جوڑی دار ہو۔ تو ایک مرتبہ بستر میں سوئے ہوئے تھے، تو جیسے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ساتھ میں ایک حسین خوبصورت عورت سوئی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کا مزاج ایسا بنایا ہے کہ عورت کے اندر مرد کی خواہش رکھی ہے، مرد میں عورت کی خواہش رکھی ہے، اس وجہ سے ایک دوسرے کی طرف مائل ہوئے، عاشق ہوئے ایک دوسرے پر۔ تو کس کے لیے، تو کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرے لیے ہے، اور ان کی آپس میں شادی ہو گئی، پھر ان سے یہ اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات یہاں سمجھا رہے ہیں کہ انسان تجھے تکبر کرنے کی ضرورت کیا ہے، کسی کو گھٹیا سمجھنے کا حق کیا پہنچتا ہے؟ تیرا ابا بھی آدم، اس کا ابا بھی آدم، وہ تیری ماں بھی آدم، اس کی ماں بھی آدم، تو پھر یہ کہنا کہ سندھی بڑی عظمت والا ہے اور پٹھان عظمت والا نہیں ہے، پنجابی عظمت والا ہے اور بلوچ عظمت والا نہیں ہے، نہیں، اس طرح سے تمہیں فرق کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ نہ عرب کو عجمی پر فضیلت ہے، نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، سارے بس حضرت آدم کی اولاد ہیں بس۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے آپ کو بڑے بڑے قبیلوں کے اندر، چھوٹے چھوٹے خاندانوں کے اندر تبدیل کیا، تقسیم کیا، یہ تعارف کے لیے۔ کسی بزرگ کا نام لے لو، کون؟ تو یہ کہہ سکتے ہو کہ سندھی، پنجابی، عربی، یا فلاں ملک کا، فلاں قوم کا، یہ کہہ سکتے ہو تاکہ تعارف ہو جائے۔ ابھی ایک ہی علاقے کے اندر عبد الخالق 5 رہتے ہیں، ابھی کون سا عبد الخالق؟ تو اس کے اندر آپ تعارف کراؤ گے، بھائی فلاں مسجد والا یا فلاں قوم والا وہ بندہ۔ اسی طریقے سے خاندانوں کا مطلب صرف تعارف ہے۔ باقی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا تم میں سے سب سے وہی ہوگا جو زیادہ تقوی والا ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا ہو، دیندار ہو۔ ابھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، ابو لہب والے، ابو جہل والے، کتنے بڑے قوم کے سردار تھے اپنے زمانے میں، اپنے علاقے میں، لیکن جب تقوی نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ قرآن میں نام لے کر کے ابو لہب کی رسوائی بیان فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک و برباد ہو جائے، خود ابو لہب بھی تو اس کے ہاتھ بھی جن ہاتھوں سے بے ادبی کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے کتنا بڑا خاندان کا ہے، پیغمبر کریم کے خاندان کے لوگ ہیں، لیکن جب انہوں نے تقوی کی زندگی اختیار نہیں کی، ایمان کو، اسلام کو، رسول اللہ کو نہ مانا،
تو जहन्नमी बन गए, इज्जत के लायक नहीं है। अबू जहल को अबुल हकम कहते थे, अबुल हकम यानी सबसे ज्यादा अक्लमंद और अच्छे से अच्छे फैसले करने वाला माहिर आदमी। लेकिन जब नाफरमानी की और तकवा से दूर हुआ, दीन से दूर हुआ, तो इसका नाम पड़ा अबू जहल। कहाँ अबू हकम, कहाँ जहालत वाला, जहल जहालत। अबू जहल यानी सबसे बड़ा गंदा किस्म का, जाहिल किस्म का आदमी। अक्ल न हो, दीन को न माने, पागल है, दीन को न माने, कोई बड़ी बात नहीं है, पागल है बेचारा। अक्ल ज्यादा है और न माने तो ये बड़ा बेवकूफ है ना। जैसे आजकल के लोग हैं, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, पैसा कमाने के लिए इतनी अक्ल है कि पता नहीं कहां कहां से पैसे निकाल करके लाते हैं। एक जगह से नहीं हुआ, दूसरी जगह से, तीसरी जगह से, भाई इस जगह से मछली नहीं मिलेगी वहां जाओ, वहां से नहीं मिली वहां जाओ। पूरी हर जगह पर दिमाग काम करता है कि यहाँ से पैसा आ सकता है, यहाँ से मैं दुनिया कमा सकता हूँ, वहां पहुंचता है। और दीन के लिए मोहल्ले में कुरान पाक की तालीम हो, वहां जाने की तौफीक नहीं होती। नमाज पढ़ने के लिए अजान होती है, नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती। तो ये इससे बड़ा बेअक्ल कौन होगा कि दुनिया कमाने के लिए तो इसके पास दिमाग है, सलाहियत है, लेकिन दीन कमाने के लिए इसको तौफीक नहीं मिलती। तो ये लोग इसी वजह से देखो, अबू जहल अबुल हकम होने के बावजूद अबू जहल बन गया। तो आज के ज़माने में भी अगर कोई बंदा दुनियावी काम काज के अंदर फिट है, लेकिन दीन के मामले में बोलता है यार तौफीक नहीं मिलती, दुआ करना यार सुस्ती है, ये बदअखलाकी है, अपने आप के साथ दुश्मनी है। तो अल्लाह ताला के यहाँ इज्जत का मेयार अल्लाह के दीन के ऊपर चलना है। एक तरफ अबू जहल अबू लहब वाले, दुनियावी लिहाज से बड़े शान वाले, और दूसरी तरफ हजरत बिलाल हबशी, सुहैब रूमी और अम्मार यासिर वाले, कितने गरीब तरीन आदमी, गुलाम हैं, बिक रहे हैं। कुछ दिनों तक इसने खरीद लिया, काम काज लेकर के इसने उसको बेच दिया, फिर दूसरे के हाथों, तीसरे के हाथों, ऐसे बिक रहे हैं। गुलामाना जिंदगी किस तरह की अजीब जिंदगी होती है, जैसे जानवर बिकते हैं इस तरह से इंसानों को बेचते हैं। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसी गुलामी वाली जिंदगी वाले लोगों को तकवा मिल गई, तो उनको इतनी अजमत बख्शी कि वहां फतह मक्का के दिन सारे लोग, बड़े बड़े सरदार लोग भी खड़े हुए हैं, लेकिन अजान के लिए काबतुल्लाह की छत पर चढ़ करके जो अजान दे रहा है वो एक गुलाम हजरत बिलाल हबशी दे रहा है। उस वक्त में भी वो लोग कहते थे, यानी तकब्बुर करने वाले कहते हैं कि काश मेरा बाप जिंदा होता, काश मेरा दादा जिंदा होता, तो किसी गुलाम के अंदर ये जुर्रत न होती कि ऊपर चढ़ता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम्हारे ये खानदान और कबीले, तुम्हारे बाप दादा, इनकी कोई हैसियत नहीं है। इज्जत अगर है तो सिर्फ तकवा के अंदर है, ईमान के अंदर है, इस्लाम के अंदर है। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इल्म वाले हैं, हर चीज़ की खबर रखने वाले हैं। कौन बंदा दिल से पाक है, कौन बंदा दिल से पलीत है, कौन बंदा दीन को अच्छी तरह से मानता अपनाता है, कौन इनकार करता है, सबका अल्लाह को इल्म है और उसी के मुताबिक उसका हिसाब किताब होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भाई भाई बनकर रहने की तौफीक नसीब फरमाए, और ये ख़ानदानी, कबायली और अपने कौम परस्ती, अल्लाह का परस्ती, इनसे अल्लाह तबारक व तआला हम सबको पनाह में रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।